وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر أيها الإيمان أوثق قال الله ورسوله أعلم قال الموالاة في الله والحب في الله والبغض في الله. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد بھائی بھی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں جو دنیا بے رغبتی کے حوالے سے مشہور تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا تھا کہ ابو ذر، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تم رہو گے تو بالکل تنہا، اور وفات کے وقت بھی بالکل تنہا ہوگے، اور قیامت میں بھی جب تم اٹھائے جاؤ گے قبر سے تو بالکل تنہا اٹھائے جاؤ. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل الگ تھلگ جنگل ویرانوں میں رہا کرتے تھے، کیونکہ ان کا نظریہ یا ان کی رائے یا سوچ یہ تھی کہ کسی آدمی کے لیے ایک دن سے زیادہ مال رکھنا اپنے پاس جائز نہیں. صرف ایک دن کی ضرورت کے بقدر رقم، پیسہ اور اس قسم کی چیزیں رکھ سکتے ہیں، اس سے زائد رکھنے کو ناجائز سمجھتے تھے. جمع کر کے رکھ لینا کہ بھئی اگلے وقتوں میں کام آئے گا، فلاں ضرورت کے لیے اٹھا کر رکھ دیے، فلاں کام کے لیے رکھ دیے، یہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے بھئی جس طرح اللہ پرندوں کو جو ہے روز کی روز رزق فراہم کرتا ہے، ان کو جمع کر کے رکھنا نہیں پڑتا، اس کو اسٹاک کرنا نہیں پڑتا، ذخیرہ کرنا نہیں پڑتا، وہ جمع کر کے نہیں رکھتے بلکہ روز کی روز اللہ ان کو تازہ تازہ رزق عطا فرماتا ہے. تو فرمایا کہ انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، تمام مخلوقات میں سب سے بہتر، تو کیا اس کو اللہ روز کے روز رزق عطا نہیں فرمائے؟ اس کے جمع کر کے رکھنے کو اور گن گن کر رکھنے کو، مستقبل کے لیے رکھنے کو ناجائز سمجھتے تھے. کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ اس نے جمع کر کے رکھے ہیں، کچھ پیسے بچائے ہوئے ہیں، کچھ دینار بچائے ہوئے ہیں، تو باقاعدہ اس کے پاس جاتے، اس سے الجھا کرتے تھے اور اس سے ڈانٹا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگوں نے شکایت کی کہ اس طرح بڑا تنگ کرتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک دور گاؤں میں بھیج دیا تھا جہاں یہ اور ان کی اہلیہ بالکل الگ تھلگ رہتی تھی. وفات کے وقت کوئی بھی نہیں تھا. اتفاق سے کچھ حضرات صحابہ کا قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا. انہیں پتہ چلا تو انہوں نے تجہیز و تکفین کا اہتمام کیا اور وہی ان کی تدفین فرمائی. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر ایھا الایمان اوثق، کہ ایمان کا کون سا شعبہ اور ایمان کی کون سی شاخ سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک طاقتور ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. حضرت ابو ذر فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات تو اللہ اس کے رسول ہی بخوبی جانتا ہے، مجھے نہیں معلوم. کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا معاملہ ایسے ہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کچھ فرماتے اگرچہ انہیں پتہ بھی ہوتا تو ادباً یہی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ورسولہ اعلم، کہ اللہ اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہے، ہمیں علم نہیں. اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الموالات فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھنا، محبت رکھنا. والحب فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھنا. والبغض فی اللہ، اور اللہ کے لیے ایک دوسرے سے نفرت رکھنا. موالات کا معنی آتا ہے دوستانہ تعلق کو کہا جاتا ہے، یارانہ تعلق کو کہا جاتا ہے. یعنی ایسا تعلق جو دو قریبی دوستوں میں ہوتا ہے، تعلق والوں میں ہوتا ہے. فرمایا کہ اس میں بھی نیت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دنیاوی مفاد نہ ہو، کوئی ذاتی خواہش نہ ہو.
تعلق کو برقرار رکھنے میں، اس دوستی کو کرنے میں. والموالات فی اللہ، اگر اللہ کی رضا کے لیے وہ تعلق ہے، اللہ کی رضا کے لیے وہ دوستی ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے وہ آپس کا یارانہ ہے، یہ اللہ کے نزدیک سب سے مضبوط ایمان کے رشتوں میں، ایمان کے شعبوں میں سب سے مضبوط ترین شعبہ ہے. لہذا دو آدمی اس لیے آپس میں تعلق رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے دین کی نسبت سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں، دین سیکھنا سکھانا ان کا مقصد ہے، اور ایک دوسرے کو دین کی باتیں بتلانا، دین کی ترغیب دینا مقصود ہے. اس نیت سے آپس میں تعلق ہے، اس نیت سے آپس میں دوستی ہے، اس نیت سے آپس میں یارانہ ہے، تو فرمایا کہ یہ اللہ کے نزدیک ایمان کے شعبوں میں سب سے مضبوط ترین شعبہ. اسی طرح فرمایا کہ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، آدمی کسی سے نفرت رکھے، کسی سے محبت رکھے، تو ان دونوں کے اندر معیار اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونی چاہیے. لہٰذا اگر کسی سے محبت رکھتا ہے تو بھی اللہ کی، یہاں تک کہ اپنے والدین اور اپنی اولاد سے اگر محبت ہے تو بھی اللہ کی. اسی لیے فرمایا کہ اگر والدین کوئی ایسی بات کا تمہیں حکم دے جو غیر شرعی ہو تو فلا تطعهما، تو ان کی اطاعت جائز نہیں ہے، ان کی بات ماننا جائز نہیں ہے. تو والدین کی اطاعت بھی اللہ کے لیے ہے کہ اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا، ان کو راضی رکھنے کا حکم دیا. بیوی بچوں کے ساتھ بھی محبت اللہ کے لیے ہو، یہ نہ ہو کہ ان کی وجہ سے انسان اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے، جیسا کہ آج کل ہوتا ہے. انسان اپنے اولاد کا مستقبل اچھا بنانے کے لیے اور ان کا لینا مستقبل بہتر بنانے کے لیے بس اوقات جو ہے نا حرام بھی حاصل کرتا ہے، حرام ذرائع آمدن کو اختیار کرتا ہے، اور اسی لالچ میں جو ہے وہ اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوتا ہے. نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں کیونکہ کمانے میں لگا ہوا ہے، دھوکہ دہی فرار ہو رہا ہے تاکہ ان کا مستقبل اچھا بن جائے، ان کا جو ہے آگے کا مستقبل سنور جائے. تو والحب فی اللہ، اولاد کے ساتھ بھی محبت ہو تو اللہ کے لیے ہو. جہاں کہیں ان کی وجہ سے نوبت اللہ کو ناراض کرنے کی آ جائے تو وہاں یہ محبت ہمارے لیے آگ نہ بنے کہ ہم اس کی وجہ سے اپنے رب کو ناراض کریں. یہ کہ قیامت والے دن ان میں سے کوئی بھی رشتہ انسان کے کام نہیں آئے گا، بلکہ ہر ایک دوسرے سے باندھ رہا ہوگا. جیسا کہ قرآن کریم کے اندر یوم یفر المرء من اخیہ، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنے والدین سے، وہ صاحبتہ و بنی، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا، اپنے بیوی بچوں سے بھاگے، کیونکہ آخرت میں صرف وہی محبت، وہی رشتہ کام آنے والا ہے جو دنیا کے اندر جس کی بنیاد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو. تو اللہ کے لیے محبت ہو. والبغض فی اللہ، اگر کسی سے نفرت ہے، کسی سے دوری ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہو. یعنی کسی سے روٹے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ بھائی ہماری دنیاوی غرض ہے، دنیا کے لیے ہم اس سے روٹے ہوئے ہیں، دنیاوی مفادات اس سے وابستہ تھے، وہ ہمارے پیسے دبا کر بیٹھا ہوا ہے، ہمارا حق دبا کر بیٹھا ہوا ہے، اس کی اگر ناراضگی ہے یہ تو دنیاوی اغراض کے لیے ناراضگی ہے. انسان ناراض ہو اللہ کے لیے، گھر والوں سے ناراض ہو رہا ہے کہ یہ پردہ نہیں کرتے، گھر والوں سے ناراض ہوتا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، اولاد سے ناراض ہو رہا ہے کہ یہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے، یہ اولاد سے ناراض ہونا یہ اللہ کی رضا کے لیے. رشتہ داروں سے ناراض ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کے حکموں پر عمل نہیں کرتے. تو اگر اللہ کے لیے محبت ہے، اللہ کے لیے اگر کسی سے نفرت ہو تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو. تو فرمایا کہ یہ تو ایمان کے شعبوں میں سب سے مضبوط ترین شعبہ ہے. ایسے آدمی کا ایمان انتہائی درجے کا مضبوط ہے. آدمی کے ایمان کی معیار کا پتہ ایسے ہی چلتا ہے جب ایک طرف اولاد کی محبت، اہل و عیال کی محبت سامنے آ جاتی ہے اور دوسری طرف اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے آ جاتا ہے. ایسے موقع پر اگر ہم اپنی اولاد کی بات کو ترجیح دیں، اہل و عیال کو ترجیح دیں، اللہ کو چھوڑ دیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ آدمی کا ایمان کتنا کمزور ہے. اس کی وجہ سے بھی اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے ایک مخلوق کی وجہ سے. حالانکہ
صاف لفظوں میں حدیث میں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اپنے رب کو ناراض کر کے کسی مخلوق کی بات ماننا، اطاعت کرنا یہ جائز نہیں۔ تو ایمان کا مضبوط ترین شعبہ جس سے آدمی کے مضبوط ایمان والا ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف جو ہے اپنے اعزاء اقربا کی محبت ہو، دوسری طرف اللہ اس کے رسول کا حکم ہو، دونوں میں ٹکراؤ ہو، تو ایسے موقع پر انسان کس کو ترجیح دیتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کے حکم کو ترجیح دیتی ہے، ایمان کے مضبوط ہونے کی علامت۔ اور بعض روایات کے اندر کمال ایمان کی، کامل ایمان والا ہونے کی علامت بھی یہی بیان فرمائی، الحب فی اللہ، اللہ کے لیے محبت رکھیں، والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے اللہ کے لیے کسی سے نفرت رکھیں۔ کامل ایمان کی 4 علامتیں بعض روایات میں بیان فرمائی کہ من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، کہ جو آدمی جب کسی کو کچھ دے تو اللہ کے لیے دے، اور کسی سے کچھ روکے نہ دے تو وہ بھی اللہ کے لیے روکے، اور کسی سے اگر محبت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی سے اگر نفرت رکھتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، فقد استکمل ایمانہ، ایسے آدمی کا ایمان کامل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں بکامل ایمان نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك يا رب۔